إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، یہ سورۃ الاسراء کی آیات مبارکہ ہے. آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک. اس میں اللہ ذوالجلال ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی اور بے جا خرچ سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهَا. فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو، کوئی لینے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو، جھڑکنا نہیں، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، بلکہ اچھی گفتگو کر کے اس کے ساتھ کرنی ہے. اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهَا. اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا رکھو، یعنی بخیلی اختیار کرو، اور نہ ہی فضول خرچی کرو، کھلا کھول دو، بلکہ فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے. اور میرے بھائیو، دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضول خرچی کی مذمت اور میانہ روی اختیار کرنے کی فضیلت ہے. ان آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، فضول خرچی سے روک جاؤ. حد سے زیادہ بخل اور حد سے زیادہ فیاضی سے بھی روکا، لیکن اعتدال کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. آج ہمارا حال یہ ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں کہتے ہیں کہ بھائی جتنا چاہو خرچ کر لو. فضول خرچی عام ہو چکی ہے. اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کرتے. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا مومنوں کا تو یہ حال ہے، ان کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، دنیاوی امور ہوں، دینی امور ہوں. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور بلکہ فرمایا اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو،
اسراف کہتے ہیں انسان اپنے اعمال سے حد سے تجاوز کر جائے. کبھی یہ زیادتی تعداد کے لحاظ سے ہوتی ہے، کبھی کیفیت کے لحاظ سے ہوتی ہے. حضرت امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے، خواہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. قوم لوط کو اس لیے مسرفین کہا گیا کیوں کہ وہ غیر فطری عمل کرتے تھے، اور اسراف کو قرآن کریم نے کئی جگہ پر بار بار گناہ کے معنی میں بھی شمار کیا. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی. میرے بھائیو دوستو، یہ زیادتی کلام میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز میں ہو سکتی ہے، پانی کو ضائع کرنے میں بھی ہو سکتی ہے. اسے اسراف کہتے ہیں. جتنی ضرورت ہو اسی طرح، اسی لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے، شادی بیاہ ہو کہتے ہیں روز روز تو نہیں شادی کرنی، ایک مرتبہ ہی کرنی ہے، دل کو خوش کر لو. وہ دل کو بھی خوش کر رہے ہیں، شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور رحمان کو ناراض کر رہے ہیں. فرمایا فضول خرچی کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ ذوالجلال کا نافرمان ہے. مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، آج کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، اس کا نہ دین کو فائدہ نہ دنیا کو فائدہ، لیکن کہتے ہیں کیا کریں جی عادت بن گئی ہے. میرے بھائی دوست ذرا غور تو کر، تو شیطان کا بھائی بن گیا، تجھے میرے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا. اسی طرح فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتے. اس آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدھی آیت ساری حکمت اور ڈاکٹری ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کی صحت، بدن اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. لہذا میرے بھائیو دوستو، یہاں تو یہ بھی حکم ہے کہ نیک کاموں میں بھی اسراف سے بچو. کلوا من ثمرہ اذا اثمر واتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، فرمایا جب پھل پک جائے ان کا حق ادا کرو، عشر ادا کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو. کیونکہ میانہ روی کرنے سے انسان خود بھی صحیح رہتا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن فضول خرچی کرنے سے انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ احکم الحاکمین، ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں اللہ کا جو مال دیا اللہ نے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا. لہذا خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس دن جس دن اللہ ذوالجلال کے سائے کے علاوہ، عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہوگا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ. میرے بھائیو دوستو، اسراف اور تبذیر کے کچھ اسباب ہیں. دنیا کی حقیقت سے غفلت. بندہ سمجھتا ہے میں نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. ہم سے پہلے لوگ بھی آئے لیکن آج نظر نہیں آتے. اور یہ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. لیکن کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے،
فانی ہے، ہم سب جانے والے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرے، فضول خرچی سے بچے، جہاں جو ضرورت ہے وہاں اپنا مال خرچ کرے، کیونکہ مال بھی اللہ ذوالجلال کی امانت ہے۔ اسی طرح فضول خرچ دوستوں سے انسان کو کنارہ کش کرنا چاہیے، کیونکہ دوست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو گئی، کئی لوگ آتے ہیں مشورے دینے والے، حاجی صاحب یہ کر لو وہ کر لو، روز روز شادیاں نہیں ہوں گی، لوگ کیا کہیں گے، باہر کوئے سے آیا ہے اور اتنا فضول خرچ ہے۔ میرے بھائی روز تو آج آپ کو کہیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ اسی طرح معاشرے کے رسم و رواج، انسان ان کے پیچھے چل کے فضول خرچیاں کرتا ہے، اور غور کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، بعد میں کچرے کے ڈرموں میں پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی، ہمارے ملکوں میں بھی بہت سارے، اور دیگر اسلامی ممالک میں بہت سارے غریب اور مسکین لوگ ہیں جو لقمے کو ترس رہے ہیں، مگر ہم اپنا کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کپڑوں میں، لباس میں، گاڑیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس دوڑ میں مقروض بھی ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال تکبر کو پسند نہیں کرتے، خود پسندی کو پسند نہیں کرتے، فخر کو پسند نہیں کرتے، فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح شادیوں پر، خوشیوں کے موقع پر ہمارے ہاں میرے بھائیوں بہت سارے رواج لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ عقیقے کے موقع پر فضول خرچیاں، شادی کے موقع پر فضول خرچیاں، اور اپنے کام جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، شیطان کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو جو مال ہے امانت ہے، اور قیامت کے دن اگر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ شادیوں اور غمیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح غمی کے موقع پر یہ کل، یہ ساتہ، یہ تیجا، یہ 40واں، اور اسی طرح برسیاں، اور اسی طرح سالگرہ، یہ ساری بدعات ہیں، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مگر لوگ اس پر اپنا نام اوپر اونچا کرنے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ پانی کے وضو کے معاملے میں بھی فضول خرچی نہ کرو، مگر ہمارا کیا حال ہے، وضو کے معاملے میں بھی اور گھروں کے دیگر معاملے میں بھی پانی کو بھی فضول خرچ کرتے ہیں، بجلی کو بھی فضول خرچ کرتے ہیں۔ کتنی لائٹیں دن رات چلتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن ہر حال میں فضول خرچی سے بچتا ہے اور مال کو ضائع کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ جن لوگوں نے فضول خرچیاں کی ان کا انجام بہت برا تھا۔ اسراف، گناہوں، اللہ کی نافرمانیوں، تبذیر، حلال مال کو حرام اور فضول کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئیں اور قومیں گمراہ ہو گئیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس مال کو امانت سمجھ کر اب اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت، آپ کے صحابہ کرام، پاک باز صحابہ کرام، اہل بیت کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما،
اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ بھائی نے لکھا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوست حافظ حبیب الرحمان بخاری کے بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔